کی جسم کی نقاہت و کمزوری کا تجزیہ کیا جائے تو بہت مناسب الفاظ یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے لکڑی کے اوپر پتلا سا چمڑی کو بل دے دیا جائے. یہ امام احمد بن حنبل کے جسم کی کیفیت تھی. ہڈیوں کا ڈھانچہ اور اس کے اوپر تھوڑا سا گوشت پوست. اور وہ بوڑھا امام احمد بن حنبل جب ان کو کال کوٹھڑی سے نکال کے لایا گیا, وقت کے بادشاہ نے کہا تم ہو جنہوں نے فتویٰ ہماری مرضی کے خلاف دیا, کیا رائے ہے, بدلے تو نہیں بدلتے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اگر قرآن سے کوئی بات ہے تو لاؤ, پریشر میں ماننے والا کوئی نہیں. نبی کے فرمان سے کوئی بات ہے تو لاؤ, دھوس دھمکیوں سے میں ماننے والا کوئی نہیں. امام صاحب کہتے ہیں ایک وقت آیا جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب بادشاہ سختی سے پیش آئے گا. امام صاحب کہتے ہیں اس صبح جب میں اٹھا میں نے اپنے صدر کو بہت اچھے طریقے سے باندھ لیا, ایسا نہ ہو بادشاہ کی طرف سے سختی کی جائے اور امام کا صدر نہ کھل جائے. پھر وہ وقت آیا جب حضرت امام صاحب کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا اور وہاں تازہ دم جلاد آتا اور صرف 3 کوڑے مارتا, اور لکھا ہے کہ وہ کوڑا اگر جوان ہاتھی کو مار دیا جاتا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹک نہیں سکتا تھا, اگر جوان ہاتھی کو بھی مارا جاتا وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. امام کا کمزور پتلا بدن اور اس پر 3 کوڑے تازہ دم جلاد آ کے مارے, اور کوڑا بھی وہ کہ جوان ہاتھی کو لگے تو ٹھہر نہ سکے. حضرت امام صاحب پر تشدد اور ظلم کا آغاز ہوا. امام صاحب کو ہوش آنے پر پوچھتے ہاں احمد بن حنبل کیا سوچا ہے؟ کہا جان جا سکتی ہے, محمد کا فرمان لاؤ یا اللہ کا قرآن لاؤ, میں تمہاری بات بزور بازو ماننے کے لیے تیار نہیں. حالات بدلے, وقت بدلا. حضرت امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ اٹھا 8 لاکھ مسلمان احمد بن حنبل کے جنازے میں بھی شریک تھے اور ہزاروں مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہے. لیکن یہاں کچھ سوال عوامی بھی ہے. کئی غیر مسلموں نے کلمہ تو پڑھ لیا, لاکھوں لوگ حضرت امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شریک تو ہو گئے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ عوام آنی جنازیاں دیں گے, یہ آنے جنازیاں دیں گے. انہاں اس گل کی سمجھ نہیں آنی امام کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں کیا ہو رہا ہے. اگر یہ 8 لاکھ لوگ اس وقت نکلتے, امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد لاکھوں ہے, لیکن مار کھانے والے تنہا امام احمد بن حنبل ہے. مار کھانے والے تنہا ائمہ علماء کرام ہیں. یہاں پر ذمہ داری عوام پر بھی عائد ہوتی ہے. کلمہ محمد کا پڑا ہے, جب ایک شخص حضور کے دین کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ میں اس کی بڑی آسان مثال دیا کرتا ہوں. رمضان المبارک میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن سنانے والا شخص ملک کا سب سے بڑا تاجر ہو اور پیچھے قرآن سننے والا ریڑھی والے کا معصوم 7 سال کا بچہ ہو. اب یہ دنیا کا سب سے بڑا تاجر مصلی پہ کھڑا ہو کر اگر قرآن پڑھے اور اس نے غلط کوئی آیت پڑھی ہے, پیچھے ریڑھی والے کے بچے نے اس کو لقمہ دے دیا, سلام پھیرنے کے بعد وہ کہتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھے لقمہ دینے والا؟ آپ اس ریڑھی والے کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مالدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ریڑھی والے کے ساتھ. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس نے قرآن تم غلط پڑھ رہے تھے تو لقمہ دیا ہے, تم قرآن غلط پڑھو اس نے لقمہ دیا ہے. اور ہم مسلمان ہیں, اگر کسی کمزور ریڑھی والے کے بچے نے پیچھے قرآن مجید تمہیں غلط پڑھنے پر لقمہ دیا, ہم اس بچے کے ساتھ ہیں, ہم اس ریڑھی بان کے ساتھ ہیں, ہم اس مزدور کے ساتھ ہیں. وجہ تمہارا چاہو جلال نہیں اور وجہ اس کی غربت بھی نہیں ہے, وجہ قرآن مجید ہے. اگر مصلی پر کھڑا ہو کر وقت کا بادشاہ بھی قرآن غلط پڑھے, پیچھے کھڑا ہونے والا صحیح لقمہ دے دے, نمازی ساتھ کھڑے ہوتے, محلے والے ساتھ کھڑے ہوتے, علاقے والے ساتھ کھڑے ہوتے. شاکرہ کے لوگوں پھر مجھے بتاؤ, ظالم بادشاہ کے سامنے جب حق نواز اکیلا کھڑا ہو کر قرآن کی بات کرتا